بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے رکوع نمبر 4 سورۃ احزاب کا پڑھنا ہے اور اس میں یہ آیت نمبر 1 پڑھنی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجیے لی ازواجکا اپنی بیویوں کو، ان اگر کنتن تردنا تم چاہتی ہو، حیات دنیا دنیا زندگی حیات، وزینتہا اور زینت چاہتی ہو دنیا کی، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن اور رخصت کروں، سراحا جمیلا اچھے انداز میں۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زینت زندگی اور زینت اور آرائش کی خواستگار ہو، خواہش مند ہو، چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ بیٹا اصلاح میں اسے آیات تخییر کہتے ہیں، یعنی کہ شوہر کا بیوی کو یہ اختیار دینا کہ چاہو تو تم میرے پاس رہو، چاہو تو تم میرے پاس نہ رہو۔ یہ سوال آیا ہوا ہے آیات تخییر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آیات تخییر سے مراد بیوی کو یہ حق دینا کہ چاہے تو وہ اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو نہ، لیکن جو مرد اختیار دیتا ہے عام زبان میں اسے تو آیات تخییر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ دے سکتا ہے کہ بھئی تمہیں اختیار ہے تم میرے پاس رہو یا نہ رہو، لیکن یہاں کل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہو میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات تخییر ہے یہ واجب تھی، اور میں آپ کو اس کا آگے جا کے بتاؤں گا۔ اصل میں اس کا پس منظر دیکھا جائے تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 35 تک 35 تک جنگ احزاب اور بنو قریظہ سے متصل زمانے میں ہے، یعنی کہ اسی زمانے کی بات ہے۔ ان کا پس منظر اور دبیچہ مختصر بیان کر کے بتانے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے آپ کی ازواج مطہرات آپ کے گرد بیٹھی اور خاموش تھی۔ آپ نے حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچہ مانگ رہی ہیں، پیسے مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے، دونوں صاحب کون تھے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور ایسی چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے حالات کافی تنگ دست تھے اور مالی طور پر آپ کمزور تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیات تخییر ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بیٹا اسٹوڈنٹس۔ وَإِنْ اور اگر کن تم نہ تُرِدْنَ اللہ تم چاہتی ہو اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارُ الْآخِرَةِ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ اعد تیار رکھا ہے للمحسنات اچھا نیکوکاروں کے لیے، منکن اجرا عظیما اجر عظیم۔ اور اگر تم خدا سے اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عاقبت بیٹا آخرت کے گھر یعنی بہشت کیا ہوتا ہے؟ جنت کی طلبگار ہو، چاہتی ہو، تو تم میں سے جو کوئی نیکوکاری کرنے والی ہوگی، نیکیاں کرنے والی ہوگی، ان کے لیے خدا کے ہاں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، یہ یاد رکھنا ہے، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس گئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا میں تم سے ایک بات بیان کرنے والا ہوں اور اس کو دھیان سے سن لینا، اور اس میں فیصلے میں کوئی جلد بازی نہ کرنا، پہلے اپنے باپ سے مشورہ کرنا۔ اور کہا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی، یہ دونوں آیتوں کا ریفرنس بتا رہا ہوں میں، اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دوں، میں نے جان بوجھ کے ڈبل انڈر لائن کیا بیٹا، رخصت کر دوں، یہ دونوں آیتوں کا ہے۔ اور اگر تم عاقبت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ رہو، نیکیوں کاری کرتی رہو، ٹھیک ہے۔ یہ جان بوجھ کے میں دونوں انڈر لائن کیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ دونوں آیتیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے والدین سے کیوں پوچھوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں،
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی 4 ازواج مطہرات، باقی 3 رہ گئی تھیں، ان کے پاس بھی گئے. میں نے پہلے بھی نام بولا ہے، حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور یہ دونوں آیات ان کو بتائیں، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اگلی آیات کے لیے میں آگے آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. شکریہ اسٹوڈنٹس.